السلام علیکم، ویلکم ٹو کمیونٹی راؤنڈ اپ. آج کی جو ہماری شو ہے اٹ از اے کنٹینیویشن آف آور پریویس ایپیسوڈ جس میں میں نے مسز عائشہ خالد کا انٹرویو کیا تھا. ہماری اتنی ان ڈیپتھ باتیں تھیں جو ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ویورز سے، جو ایک ایپیسوڈ میں نہیں کیپچر ہو سکیں. تو ہم نے کیا کیا ہے، فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اپنی ان کی انٹرویو کا آپ کے ساتھ اب شیئر کر رہے ہیں اس ہفتے الحمدللہ. سو شی gave up in the the limelight that we all crave for, the living the life, a very different lifestyle to living a lifestyle where she is focused on not only learning Islam but teaching Islam and continuously expanding her knowledge of Islam with the support of her family. So I will continue our episode now. Welcome back, Mrs. Aisha Khalid. Thank you very much. شکریہ بہت بہت. ہم بات کر رہے تھے ایکچولی کہ یہ جو ٹرانزیشن ہوتا ہے جب آپ when you have everything ماشاء اللہ in your life and جب آپ کے پاس سب کچھ ہے تو ایسا ٹرانزیشن کرنا where you're focused on spirituality, you focus on something completely different بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں they struggle, کچھ لوگ دل میں ہوتا ہے مگر نہیں کر پاتے، مگر آپ نے کیا. سو اس پہ ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ایپیسوڈ. آئی وانٹڈ ٹو کنٹینیو آن دیٹ. دیکھو جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسری لائف میں جائیں گے تو ہم شاید یہ نہیں کر پائیں گے. لیکن مجھے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ پہلے یہ تھا کہ میری زندگی میں میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن جب آپ اسلام کی طرف آتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، تو بہت ڈفرینٹ لوگوں سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو آئی ریئلائز کہ لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن فیملی پریشر بھی ہے بعض لوگوں پہ، ہسبینڈ کا پریشر بھی ہوتا ہے. آپ بلیو کرو یہاں تک بچیوں نے کہا کہ میاں نے کہا ہے کہ میں تمہیں لے کے باہر ہی نہیں جاؤں گا، تم گھر میں بیٹھی رہنا، میں تمہیں اس حلیے میں باہر نہیں لے کے جاؤں گا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس. پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پریشر جو ہوتے ہیں نا، ایکچولی جب آپ میں بچیوں کو یہ کہتی تھی کہ جب آپ نے اپنے آپ کو چینج کرنا، ایک تو دیکھو وہ لوگ ہیں جن کی زندگی شروع سے ایسے ہے، ان کے گھرانے بھی ایسے ہیں، ان کا ہسبینڈ بھی ایسے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ایسے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ شروع سے ایسے ہیں نا. مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے ایک زندگی، ایک ٹائم ایک گزارا ہے اور اب وہ دوسری زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسی زندگی گزاریں. لیکن میں ہمیشہ بچیوں کو یہ کہتی ہوں جو میری اسٹوڈنٹ ہیں، بیٹا آپ کی زندگی میں قرآن کھلا ہے نا، سب کی زندگی میں ابھی نہیں کھلا، تو ابھی آپ اتنا زور نہ لگاؤ. پتہ ہے زندگی میں جو میرا ایکسپیرینس تھا نا، جیسے مجھے بڑا اچھا لگتا تھا مہندی پہ جانا، رائٹ، ہمارے میرا بھی فیوریٹ فنکشن ہے. اور میں یہ کہتی تھی، ہاں میں یہ کہتی تھی شادی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، مہندی پہ رخصت کر دیں. آج کل شینڈی بھی وہی ہے نا، نیا ٹرم ہے، رائٹ. تو میں پہلے ایسی میری سوچ ہوتی تھی. آپ بلیو کرو جیسے جیسے قرآن کھلتا گیا، جیسے جیسے سمجھ آتی گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی حرام کا لفظ، پہلے تو میں یہ ڈھونڈتی تھی ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ حرام ہے، حرام ہے، کوئی نہیں حرام لکھا ہوا. پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا پتہ چلا فحاشی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کا لفظ قرآن میں یوز کیا ہے. اچھا جی اب فحاشی کیا ہے اس کی ڈیٹیل جب سمجھ آتی ہے، پھر جب میں نے سوچ لیا کہ اچھا میں نے ایسی جگہ پہ نہیں جانا. ایون میرے گھر کا فنکشن ہے، باہر کا فنکشن ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں جانا. میری دوست نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ہائے اتنا مزہ آیا تھا، تم گھر میں بیٹھی بور ہو رہی ہوگی. میں نے اس کو کہا اور واللہ یہ میرے دل کی حالت ہے، اگر مجھے کوئی ایسی جگہ پہ بٹھا دینا، اگر فار ایگزامپل شروع میں، اب تو خیر میں نہیں جاتی ہوں، ایک دفعہ میں چلی گئی مجبوری میں، اٹھنے میں مجھے دیر ہو گئی. آپ بلیو کرو میری آنسو نہ گرتے جا رہے تھے، مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے آگ پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ میں ایسے نہیں کہ میں کوشش کر کے یہ فیلنگ لا رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایسی جگہ پہ جا ہی نہیں سکتے ہو. آپ کی جو انر ہیپینس ہے نا، یو فیل لائک سم تھنگ ان ڈانسنگ ان سائڈ یو. اب ایسا نہیں ہوتا کہ غم نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا امتحان نہیں آئیں گے، وہ تو آنے ہیں، دنیا ہے تو امتحان تو آئیں گے نا ہر ایک پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی بتا دیا کہ گھر میں خوشی آئے گی تو کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے، گھر میں غمی آئے گی تو کیسے ہم نے کرنا ہے. ایک ایک چیز ہمیں، آپ سوچو وہ دین جس نے یہ بھی بتا دیا کہ باتھ روم میں جانا کیسے ہے اور باہر کیسے نکلنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، پانی پینا ہے، گھر سے نکلنا ہے، بازار میں اترنا ہے، لوگوں کو ملنا ہے، نیبرز کو، ایک ایک چیز بیان کی ہے. جب ہم دین ہم نے کہاں سے دین سیکھا ہے؟
اپنی ماں باپ سے سیکھا. ان کو بیچاروں کو خود بھی نہیں اتنا آتا تھا, جتنا ان کو آتا تھا انہوں نے بتا دیا, دوستوں سے سیکھ لیا. اب میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن سیکھے بغیر, اس کو سمجھے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے کھانے کے بغیر گزارا نہیں ہے نا, اس طرح سے قرآن. جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک قرآن نہیں سمجھ آئے گا. اب اللہ نے بتا دیا کہ یہ عمل کرنے ہیں. لوگوں کو آئی گیس مے بی دے فیل کہ جب پڑھتے ہیں, جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, چاہے آپ انگلش میں بھی پڑھیں, اس کو تھوڑا سا ان یور مائنڈ انڈرسٹینڈ کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ترجمہ ہاں دیکھو وہ نہیں ہوتا نا ٹرانسلیشن. دیکھو سب سے پہلی بات, اگر ہم روٹ میں آئے نا, یہ تو ہم بات کریں کہ اچانک دل میں آ جائے اور ہم نے قرآن کھول لیا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا, رائٹ. جی میں اپنے آپ کو سوچتی ہوں, دیکھو آج جب میں نے یہ سارا کچھ سیکھا, میرے بچے بڑے ہو گئے تھے. اگر میری زندگی میں یہ پہلے سے میں ایسی عائشہ ہوتی تو میں نے اپنے بچوں کو فرق طرح سے بڑا کرنا تھا. اگر ایک ماں باپ کو ہی پتا ہو, پہلے ان کی زندگی میں قرآن کھلے ہوں گے نا, تو وہ نئی نسل فرق طرح سے بڑی ہوگی. پر آپ نے جو اس چیز کا حل جو ہے, جو آپ نے یہ اسکولز اور یہ ایجوکیشن قرآن پاک کی جو آپ نے شروع کی ہے, اس میں آئی وانٹ ٹو شیئر وہ کیسے اویلیبل ہے, اور اس میں خالی ٹرانسلیشن نہیں, ترجمہ سمجھایا بھی جاتا ہے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ ریڈنگ اٹ از ون تھنگ, انڈرسٹینڈنگ اٹ از اندر, رائٹ. تو وہ کیسے کیا جائے؟ دیکھو جب میں نے پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ اب میں نے پڑھانا بھی ہے, جو میں نے سیکھا ہے. اب بلیو کرو مجھے کبھی بھی ٹیچرز اچھا کوئی نہیں لگتا تھا, میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا میں ٹیچر بنوں گی. لیکن جب آپ نے شروع میں لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے بولا تھا کہ میں نے کہا جس چیز میں سب سے کم پڑھنا پڑے. ایگزیکٹلی, وہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھانے کا بھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور مجھے یہ تھا کہ میں نے بس اس کے اندر گھس جانا ہے کسی طرح سے, کہ جو میرے نبی نے کہہ دیا کہ بہترین انسان وہ ہے, تو میں نے وہ بننا ہے. بن لیا, بیوی بھی اچھی بن گئی, ماں بھی اچھی بن گئی. اچھا, اب میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو میری اپنی دوستیں تھیں. مریم مسجد میں 15-20 اسٹوڈنٹ آ جاتے تھے. جمعے کا دن ہم نے رکھا کہ ہم جمعہ بھی پڑھیں گے, اس کے بعد ہم چاٹ کھانے بھی جائیں گے. تو اٹس لائک کہ سیکھیں گے بھی اور فن بھی ہوتا ہے اور ہم سارا کچھ کریں گے. اتنے میں کرونا ہو گیا تو مسجد والوں نے ہمیں باہر نکال دیا, مسجدیں بند ہو گئی. تو دین میرے سارے اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں ہمیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے, آپ پلیز ہمیں واپس پڑھاؤ, آپ کچھ کرو. تو دین میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم زوم پہ پڑھانا شروع کر دیا. تو زوم پہ پڑھاتے پڑھاتے ایک بچہ ہے جو پاکستان میں, سلمان اس کا نام ہے, وہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے ہینڈل کر رہا تھا. وہ مجھے مام کہتا ہے, میں نے اس کو بیٹا بھی بنا لیا ہوا ہے اب. تو کہتے ہیں مام آپ لائیو کیوں نہیں پڑھاتے ہو, اتنے لوگ ہیں جو سنیں گے اور وہ بھی سیکھیں گے اس طرح سے. تو میں نے کہا لائیو کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کہ اس میں کیا بگ ڈیل ہے, آپ فیس بک میں جاؤ, آپ یوٹیوب میں ایسے جا سکتے ہیں. اس نے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ تو میں پڑھا ہی رہی ہوتی ہوں. تو اس طرح سے جب میں نے لائیو کیا تو اتنے اسٹوڈنٹ اس کے اندر, انہوں نے سنا, ان کو اتنا اچھا لگا. مجھے بھی ہمت ہوئی کہ وہ اوکے اب میں لائیو بھی کروں گی, تو میرے سارے اسٹوڈنٹ اس طرح سے بھی سنتے ہیں. پھر مجھے ایک بچی کا ایسے فون آیا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے بچپن سے پڑھا ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بیٹا I'm sorry, میں تو نہیں پڑھا سکتی نا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, میں تو آن لائن بس کرا رہی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں. پھر ایک تھوڑے دن کے بعد فون آیا اس کا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے پھر میں مر ہی جاؤں گی قرآن پڑھے بغیر. تو مجھے ایک دم سے ہوا کہ اب میں کیا کروں. وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا, تو میں نے ایک کہا کہ اچھا اب ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, تو ان کو قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا, وہ تو ماشاءاللہ اتنے لوگ آ گئے. اب میں نے کہا ان کا میں کیا کروں, میرے پاس ٹیچرز نہیں ہے. پھر میں نے ٹیچرز کے لیے ایڈ دیا, اتنے ٹیچرز آئے. پھر میری دوستوں نے کہا کہ ہم اسپانسر کرتے ہیں. تو وہ اسپانسرڈ ایسے لوگ جو پے نہیں کر سکتے تھے. اچھا, وہ 13 ٹیچرز تھے. وہاں سے مجھے نہ پتہ ہے کیا یہ ہونا شروع ہوا کہ وہ فی تو ان کو جا رہی ہے نا, وہ تو اسپانسرڈ تھے. اب یہ کورس ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا کیا ہوگا. مجھے وہ سمجھ آئی اس بات کی کہ ان کی کتنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کتنی وہ خوش ہیں. تو پھر میں نے یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا کورس, اور اس کے اندر تجوید بھی ہے, یہ میں نے انٹروڈیوس کرایا یہ سوچ کے. اچھا, اس کے لیے میں علیحدہ سے ریکارڈنگ کرتی ہوں. وہ میں نے کہا کہ آپ کا یہ چھوٹا سا کورس ہوگا جس میں 5 آیات آپ کو واٹس ایپ پہ گھر آئیں گی. اب بلیو کرو انڈیا میں اتنے ٹیچرز, اتنے اسٹوڈنٹ, پاکستان میں, لنڈن میں, امریکہ میں,
ہر جگہ 100+ ٹیچرز ہے ود ان 4 months. ابھی یہ 4 months میں ہاں ابھی جو میں نے ورڈ ٹو ورڈ کیا نا, پہلے میں نے اسٹارٹ کروایا تھا حفظ سے, پھر میں نے قرآن, وہ تو فری میں کرا رہے تھے, پھر یہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو الحمدللہ جب اتنے ٹیچرز, آپ بلیو کرو کبھی آپ ان کے میسیجز سنو نا, مجھے اس عید پہ جو پہلی دفعہ ٹیچرز کا, کچھ ٹیچرز تھے ان کے میسیج تھے, یہ وہ بچیاں جو اتنی قابل پڑھی ہوئی, کیونکہ اب شادیاں ہو گئی تھی, چھوٹے بچے ہیں, جاب کے لیے نہیں جا سکتے, ہسبینڈ کا جاب ابھی ایک سے گھر چلنے بھی مشکل ہے. اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے عورتوں کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ بھئی ہم کریں جاب, ہر ڈائنامک ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ہر طرح کا ڈائنامک. یہ گھر بیٹھے, اب دیکھو میں نے جب یہ کیا نا تو مجھے یہ لگا کہ کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. اب میرا پتہ ہے ایک چیز کے پیچھے میں پاگلوں کی طرح ہوں, جس کے ہاتھ میں سیل فون ہے, جو اردو بولنا چاہتا ہے نا, مجھے نہیں پتا میں نے کیسے پہنچنا ہے, میں نے اس تک ریچ کرنا ہے, میں نے قرآن اس کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے, اور وہی مقصد لے کے میں نے مجھے یہ کہ میں ٹیچرز ہائر کرتی رہوں گی, ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ پے کرتے رہیں گے, 500 روپیز میں نے صرف رکھے, وچ از ویری ویری کم پیسے ہوتے ہیں, تو 500 وہ ڈائریکٹ اپنی ٹیچرز کو ہی بھیجتے ہیں. ایک ٹیچرز کو میرے ذہن میں تھا کہ کم از کم 40,000 اے منتھ ایک ٹیچر کا بننا شروع ہو جائے. جتنے ٹیچرز آتے جائیں گے, اسٹوڈنٹ ہر 6 مہینے میں سیم کورس دوبارہ سے انٹروڈیوس ہوگا, نئے اسٹوڈنٹ ایڈ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح سے یہ قافلہ چلتا رہے گا. پاکستان میں اب پتہ ہے اتنی پیاری بچیاں, وہ اب پورا 100% دینے کو تیار ہیں. تحریم میری خالہ کی بھی بیٹی ہیں, شی از ویری ینگ, الحمدللہ شی از اے سپروائزر, وہ پورا ٹائم لگی رہتی ہیں ٹیچر ٹریننگ میں, رات کے 12 بجے سے 2 بجے تک, کیونکہ پاکستان ٹائم ڈفرینس ہے نا, تو اس میں پھر ٹیچر ٹریننگ کرتی ہوں. مجھے ٹریننگ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو بتانا ہوتا ہے بچوں کو کہ بیٹا علم ایک اور بات ہے, علم دینا ایک اور بات ہے. تو ان کی ٹیچر ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اپنی کلاس لینی ہے, کیسے اپنے سبق سننا ہے, کیا آپ نے کرنا ہے. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ جاب کرنا شروع ہو گئے, اور میں اپنی کمیونٹی کو واپس کچھ دے رہی ہوں نا. اب یہاں پہ ماشاءاللہ 300 میرے پاس امپلائیز ہیں, وچ از وہ اپنی لائن میں کام کر رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن یہ والا فیلڈ جو ہے نا, یہ بہت مجھے سکون دیتا ہے, بہت الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ دن کا پتہ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ ہوتا ہے. میں اب بلیو کرو سجدوں میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار مجھے اس جاب سے نہ نکالنا. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو کلاسز ہیں کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ یوٹیوب کا ایک آپ کا ماشاءاللہ چینل بھی ہے, اس میں کافی سارے ویورز بھی ہیں, الحمدللہ اور بھی ہوں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کیسے ہم انفارمیشن کیسے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں اگر ان میں سے کوئی ترجمہ جاننا چاہے, تفسیر جاننا چاہے قرآن پاک کی؟ دیکھو میری کلاسز جو ہے نا, پہلے پارے سے الحمد سے لے کے ابھی تک میں 9th پارہ سورۃ الاعراف کرا رہی ہوں, تو وہ تو سیف ہے. اس میں اگر آپ یوٹیوب میں جاتے ہو, اسلام ود عائشہ, آپ یوٹیوب میں جاؤ گے, پلے لسٹ ہے, اس کے اندر آپ جاؤ گے تو آپ کو سارے لیکچرز میرے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, اسلام ود عائشہ, اسلام ود عائشہ, سیم یوٹیوب میں, سیم فیس بک میں, ٹھیک ہے, وہ سارے لیکچرز ہیں. لیکن اگر آپ ٹیچرز کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں نا, جیسے کلاسز ہیں, تو وہ ایوری 6 month میں انہی چینل پہ اسلام ود عائشہ یوٹیوب اینڈ فیس بک میں, اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لو گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آتی ہے. جی. ہر سنڈے کو میرے لائیو ہوتی ہے کلاس, میری جس کے اندر میں سورۃ الاعراف آج کل کرا رہی ہوں, تو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب سے میں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ اب یہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں, پھر لوگ آ جاتے ہیں, پھر انٹر ہوتے ہیں اس میں, اور وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ہم ان کو کلاسز دے دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا انشاءاللہ. I want to thank you, آپ نے اتنا ٹائم نکالا, and you shared not only کہ آپ نے ہمیں you shared valuable information, آپ نے بہت personal information بھی شیئر کی اپنے transition کی, اور الحمدللہ I think mashallah you've accomplished everything you need for this world, but it's a very proud feeling to see کہ mashallah now you're working on the eternal life, right?